کل بھی ہم نے تھوڑی سی جو پاکستانی پولیٹکس ہے اس پہ ہم نے بات کری تھی کیونکہ تھوڑی اوور شیڈو ہو گئی تھی جو صورتحال اس وقت عالمی طور پہ بنی بھی ہے، جنگ کا ماحول ہے، ایران پر جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ کا اٹیک ہے، ان تمام چیزوں میں۔ لیکن ہم دوبارہ اگر پاکستان کی سیاست کی ایک دفعہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اسٹیٹک ہوئی ہوئی ہے، اس میں کہیں بھی کوئی بہتری کے کہہ لیں یا آگے بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا سو فار۔ اور جہاں ہم نے شاید پچھلے 2 ہفتے پہلے چھوڑی تھی وہ آج بھی وہیں پر ہے۔ 2 ہفتے سے مطلب یہ کہ جب ہم جنگ کے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اصل مدعا جو ہے گورنمنٹ تو چلے ٹھیک ہے اپنی طرح سے حکومت کر رہی ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے وہ ہے اپوزیشن کا، جو کہ پی ٹی آئی ہے۔ اور ان کا جو کہنا اس سے بھی یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کے کنسرنز تھے کہ جی ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، ان کو جو ان کے پرسنل فزیشین ہیں ان تک رسائی دی جائے یا فیملی سے کسی کو رسائی دی جائے۔ تو یہ کچھ بھی اس میں ڈیولپمنٹ فردر نہیں ہوئی۔ جو سپریم کورٹ کا سہارا لیا تھا تو وہاں سے بھی یہ آ گیا تھا کہ جی ایک میڈیکل بورڈ بنے گا، 2 ڈاکٹرز کا نام آ گیا تھا جو کہ رپورٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جو ہم اگر بات کریں یہاں پر جو فواد چودھری صاحب کا جو ایک گروپ بنا تھا جنہوں نے کافی کوششیں کی نیشنل گورنمنٹ تک کی، انہوں نے بات کی، لیکن کیا چیزیں رک گئی ہیں یا اندرون خانہ کہیں نہ کہیں معاملات آگے بڑھ رہے، گفتگو کریں گے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم فواد چودھری صاحب، ذرا کیا میں یہ جو کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ اسٹیٹک ہو کے رہ گئی ہے، نہ وہ آگے بڑھ رہی ہے نہ وہ پیچھے جا رہی ہے، نہ کوئی بات ان کی سن رہا ہے، نہ زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں بھی اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کہیں یہ کام ایسے ہی نہ چلتا رہے، نارملائز ہو گیا ہے۔ نارملائز ہو گیا اصل میں تو جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک حکومت سمجھتی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہم کیوں کریں، کوئی پریشر نہیں ہے، عمران خان جیل میں ہے، پارٹی جو ہے وہ کوئی پریشر اسٹریٹ موومنٹ تو بنا نہیں سکتی، تو جب اسٹریٹ موومنٹ نہیں بنا سکتی تو ہمارے لیے کیا خطرہ ہے، اور ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، عمران خان کی ہم نے رسائی تک ختم کر دی، ان کا علاج تک نہیں دیا، تو انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، تو ہم کیوں جو ہے وہ بات چیت کریں۔ اور ایک تو پہلے فرینکلی جو مت تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان جیل میں ہفتہ نہیں گزار سکتے، وہ مت غلط ثابت ہو گئی۔ پھر یہ مت تھی کہ ہم پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کو ہم جو ہے وہ چھوٹے موقع مار کے جب نکال دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی، 8 فروری وہ مت بھی غلط ثابت ہو گئی۔ اب تیسری مت جس کے اوپر اس حکومت کی ساری پالیسی کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے پاکستان کے وہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں انہوں نے باہر نہیں نکلنا۔ پرابلم یہ ہے کہ میرا جو اس میں خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مت بھی غلط ثابت ہو جائے اور ایک دفعہ لوگ نکل آئیں گے تو ان کو گھر کون بھیجے گا۔ سو حکومت کی یہ بڑی ایک ڈینجرس پالیسی ہے، ایک جو ان کا ایک رویہ ہے عمومی، وہ پاکستان کے عوام کی توہین کے اوپر مبنی ہے۔ یعنی آپ بورڈ آف پیس میں چلے جائیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم جا کے خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ہم افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ہم پاکستان کی معیشت کے اوپر ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ہم خود ہی کر لیں گے، ضرورت ہی نہیں ہمیں کسی کی، نہ کسی پوچھنے کی، نہ ڈیبیٹ کی۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کے پاس نہ کوئی انوویشن ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، اور ان کے صرف ایک چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہیں وہی ہمیں روز سننے کو ملتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ سوشل میڈیا میں فلانے نے یہ بھی لوگ کر دیا، باہر بیٹھے انہوں نے یہ کر دیا۔ اور اس ساری صورتحال کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اور اس طرح آپ یہ فریم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے بھی ایسے چلے گا یا کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی دیکھیے فواد چودھری صاحب دونوں میں سے جی میں آتی ہوں، میں آپ کی طرف فردر بھی آتی ہوں۔ میرا سوال بیسیکلی دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کی آنکھ ضائع ہونے کا معاملہ یا ان کے ایسے صحت کے معاملات کہ وہ یہ میسج آگے کنوے کروا رہے ہیں کہ جی ساری چیزیں چھوڑ دیں، میری ہیلتھ کو اس وقت جو اصل کنسرن ہے وہ میری ہیلتھ ہے، اس میٹر کو دیکھیں۔ ان کی بہنیں آ کے بتا رہی ہیں، ان کے ڈاکٹرز آ کے بتا رہے ہیں، لیکن وہی آپ کی والی بات کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے۔
اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ دیکھیے، عوام کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا ڈرا دھمکا دیا گیا ہے عوام کو کہ وہ اب باہر نکلنے والی فی الحال تو نہیں نظر آ رہی ہوتی. بٹ ود ان پی ٹی آئی ایشوز ہیں، بہنوں کی الگ ایک ڈیڑھی کی مسجد، سوری میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ فرسٹریٹڈ ہیں، ان کا قصور بھی نہیں ہے، پولیٹیکل نہیں ہے وہ پرسنالٹیز، لیکن بہرحال وہ جتنا کر سکتی ہیں وہ اتنا اپنے طور پہ کر رہی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ مطلب گورنمنٹ نے تو اس کو نارملائز کر دیا، لیکن یہ ہے نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ کا ضائع ہو جانا، وہ بھی ایک ایسی شخصیت کی جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو. دیکھو نا، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو حکومت ریئلائز کرے کہ دیکھیں اس طرح عوام میں اور حکومت میں اتنا فاصلہ مناسب نہیں ہے، اور اگر کسی ایشو کے اوپر بات ہاتھ سے نکل گئی تو اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا، اور حکومت اپنے پاؤں سے اڑا کے جس کا امکان کرا، تو حکومت سمجھتی ہے کہ جب تک ہم مجبور نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کریں گے. ویژنری لوگ نہیں ہیں. اب اس کا دوسرا سولوشن کیا ہے کہ پی ٹی آئی پریشر اتنا بڑھ جائے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ اس طرح کا. پی ٹی آئی کو سب سے پہلے اپنی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، منی کمیٹی ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ڈیسیژن میکنگ باڈی کون ہے. جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر جب ایک دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر پارلیمانی پارٹی بتاتی ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی گھر کی بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کرے گی. جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم فیصلہ کریں گے. اور ایک ان دونوں کے درمیان جس طرح آپ نے کہا کہ 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ ولیمہ بی بی اور ان کی بہنوں کی ہے. اب اصل میں جو پارلیمانی پارٹی ہے یا تو وہ اسرٹ کرے اپنا رول اور وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اپنے پاس لے لیں، اور جو فیملی ہے اس کو بھی آپ بلا کے کہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کی خواہشیں کیا ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ہم آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. فواد چودھری صاحب، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک انالیسز ہے ایوری تھنگ. آپ نے بنائی تھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. آپ نے کہا کہ جی جو مولوی محمود صاحب ہیں وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں بھی، معاملات آگے چلیں گے، اس سے ہی بات ہو رہی ہے، اس سے ہی بات ہو رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں ہماری سنی جائے. آپ کی کسی نے نہیں سنی. پھر آپ نیشنل گورنمنٹ کی طرف بھی آ گئے، آپ نے وہ بھی ایک پروپوزل دیکھ لیا، وہ بھی اپنی جگہ ایک بس اناؤنسمنٹ ہی ہو کے رہ گئی. کدھر کھڑے، کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ اور کیا کچھ کر پائے آپ؟ آپ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلے جو ہے وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہفتے میں ہی سب کچھ ہو جائے گا یا چند ہفتوں میں کچھ ہو جائے گا. آپ نے جو ہے آرٹ اینڈ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل، تو آپ اپنی جو سمجھیے کہ جو ترتیب ہے وہ بدلتے ہیں، ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں. میری اور ہم نے جو اپنی ڈسکشن کی ہے، دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو اس سیٹ اپ میں فوری الیکشن جو ہے وہ پہلی بات تو ہے کہ مل بھی نہیں رہے، اور اگر ملیں گے بھی تو وہ قبول نہیں کریں گے کہ اس الیکشن کمیشن اور اس جوڈیشری کے ساتھ وہ الیکشنوں میں جائے. اسی طرح سے حکومت کو فوری طور کے اوپر عمران خان قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی ایک درمیانی صورت یہ ہے کہ ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں عمران خان کی بھی نامنیز جو ہیں وہ شامل ہوں اور اس حکومت بھی کے لوگ بھی شامل ہوں، اور مل کے ایک اداروں کو جو ہے وہ ری برانڈ کیا جائے، دوبارہ ان کو جو ہے بنایا جائے، تاکہ اس کی جو جب وہ الیکشن کرائیں تو اس کے اوپر تمام لوگوں کا پھر اعتماد. اچھا، اب اس کے لیے جو بات ہماری گورنمنٹ سے ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ پہلے اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ماحول جو ہے وہ بنانا چاہیے. ماحول پہلے بنائیں اور اس کے لیے آپ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز دیں. ہمیں پرائیویٹلی پھر ہم نے نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو ملاقات کی بھی درخواست کی. وہاں پہ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ آخر ہم نے اس سلسلے میں کرنا کیا ہے. اگر آپ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز نہیں کرتے، اگر آپ عمران خان تک ایکسیس نہیں دیتے، اگر آپ لوگوں کو روز جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا ہی آپ کا کام رہ گیا ہے، اور اس صورتحال میں جب پاکستان کی معیشت ایک اتنے بڑے کر رہی ہے، ایک ہماری ہمسائے میں اتنی بڑی ہو رہی ہے، اگر آپ کا رویہ یہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا اس پہ کریں گے.
اگر آپ ٹمپریچر نیچے ہی نہیں لانا چاہتے تو پھر ظاہر ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ عید کے بعد تک آپ انتظار کریں تاکہ ہم ایک اپنی انٹرنل کنسلٹیشن پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات آگے. فواد تو چودھری صاحب ابھی دیکھیں، جو ٹھیک ہے گفتگو آپ کی، ہے وہ عید کے بعد. اچھا فواد چودھری صاحب آپ نے ایک ایکس پہ پوسٹ بھی کی تھی اور آپ نے لکھا کہ کیا عمران خان عدالتوں پر عدم اعتماد کر کے اگر وکالت نامے واپس لے لیتے ہیں تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی. وہ ایک عجیب ڈیفینیٹلی وہ آپ نے اس کا ایک پوری اس کی عکاسی کی تھی. کیا ایسے چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں یہ معاملات؟ وہ تجزیہ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فی الحال آپ نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جب بالکل دیوار سے آپ لگا دیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا. اگر آپ عدالت سے آپ بالکل جائز ریلیف، یہ ریلیف بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دے رہی کہ آپ اپنے ڈاکٹر جو ہے وہ اس میڈیکل بورڈ میں شامل ہو جائے آپ کا ڈاکٹر، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ صرف ہماری ڈاکٹر ہونے چاہیے. اتنی بڑی سیاسی جماعت اور وہ جماعت جس کے ساتھ پاکستان کی 2/3 ووٹر جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس سے پھر آپ دیکھ لیجیے عدالتی نظام کیا رہ جائے گا. جو پاکستان کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل کونے سے لگا دیں کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ بچے. آئی تھنک یہ ایک خطرناک سوچ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل کونے سے لگا کے رکھیں اور سمجھیں کہ کبھی کچھ ہو گئی. ٹھیک ہے، آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور پاکستان ایک بڑا اہم رول بھی پلے کر رہا ہے. میں جنگ کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی جو مسلط شدہ جنگ ہے ایران کے اوپر، اس میں پاکستان کا رول، پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ آلریڈی ہوا ہے. سعودی عرب سے حال ہی میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان ایران کو بھی منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ جی یہ اٹیکس نہ کریں. یو اے seems to be in trouble, but as far as سعودی عرب is concerned تو پچھلی دفعہ کل تک ہم نے دیکھا کہ 56 ڈرونز انٹرسیپٹ کیے انہوں نے. آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کب تک یہ اپنی نیوٹرل پوزیشن کو مینٹین کر سکے گا ان the light of that ڈیفنس پیکٹ؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک تو پاکستان نے اپنی جو فورن پالیسی بنائی ہے وہ بہت اچھی ہے. آئی وش کہ پاکستان کی جتنی اچھی فورن پالیسی ہے اس کا 25% پاکستان کی اندرونی پالیسی بھی اتنی ہی اچھی ہو جائے تو کافی کام بہتر ہو جائے. اسپیشلی اس وقت جو ماحول ہے بہت انویسٹمنٹس پاکستان میں آ سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بٹ نن دا لیس میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا وہ 3 ملک ہیں جنہوں نے بڑی بیلنسڈ فورن پالیسی اختیار کی ہے. جہاں ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں، وہیں پہ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی مینٹین کیے ہوئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھنا یہی ہے کہ اس کو ایک میرے خیال کے اندر اگر جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ یہ مذاکرات کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اور آئی تھنک ہمیں اسی کے لیے ہی اسٹرائیو کرنا چاہیے اور جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو جلدی انشاءاللہ بڑا ہوگا. پاکستان کا کردار آگے اور بڑا ہوگا اس سچویشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.